اچھا، اب باقی توحید رسالت کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے. ہمارا موضوع چل رہا ہے آخرت. آخرت یہ ایمانیات میں سے تیسرا رکن ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں، جو بات میں کر رہا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہر نبی اور رسول کی تعلیمات کا یہ تینوں بنیادیں رہی ہیں: توحید، رسالت، مسائل میں اختلاف ہوا شریعت کے لحاظ سے کہ بعض پیغمبر کی شریعت میں بعض چیزیں جائز نہیں ہیں، بعض پیغمبر کی شریعت میں اللہ نے بعض چیزیں منع فرما دی. وہ حضور کی شریعت میں بھی رہی ہیں، پہلی شریعتوں میں بھی رہی ہیں. یہ صرف اہل کتاب کی دھاندلی ہے جو کہتے ہیں کبھی منسوخ بھی ہو سکتا ہے. بے وقوفو، یہ دعویٰ کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کا حال تو پڑھ لو. جب تک تم اس عقیدے کو نہیں اپناؤ گے تو بائبل کو کیسے بچاؤ گے؟ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہر شریعت میں رہا ہے. بعض لوگ پتہ ہے اس پہ انہی سے وہ سوال انہوں نے چرایا ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں پہلے ایک چیز کو صحیح سمجھ کے فرما دیں اور پھر غلط فرما کے رجوع کر لیں. تمہارا پہلے تو اعتراض ہی غلط ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ میاں کسی چیز کو تب منسوخ فرماتے ہیں کہ وہ غلط ہوتی ہے؟ وہ غلط ہوتی ہے؟ وہ غلط نہیں ہوتی، وقت کی ضرورت ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں یہ بالکل ویسا موقع ہوتا ہے کہ جیسے ایک ماہر طبیب ایک مریض کو ایک دوا دیتا ہے کہ آپ یہ استعمال کرو، اور وہ ماہر طبیب جانتا ہے کہ یہ دوا اس کو کب سے کب تک فائدہ دے سکتی ہے. جب مریض یہ دوا اپنے ماہر طبیب کی ہدایت کے مطابق تب سے تب تک استعمال کرتا ہے، اور بس اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہو تو شفا ہے اور کامل شفا ہے. علماء فرماتے ہیں اسی مثال سے سمجھیے کہ اللہ میاں بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو میں حکم دے رہا ہوں اس پر عمل اس وقت سے اس وقت تک بہتر ہے، یا اس وقت سے اس وقت تک بہتر ہے، یا ہمیشہ سے ہمیشہ تک بہتر ہے. اس اصول کے تحت ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. وہ صحیح غلط کے لحاظ سے نہیں ہوتا، صحیح تو اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہو. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ناسخ منسوخ کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں شریعت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی مسئلہ کسی شریعت کے لحاظ سے کسی وقت فرماتے ہیں کرو، کسی وقت منع فرما دیتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے. پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز آپ اس سے سمجھیے کہ علماء نے اس کو اس مثال میں دیا کہ کبھی ناسخ اور منسوخ کی بحث آئے تو اس میں مت جائیے کہ یہ صحیح غلط والی بات ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. ممکن ہے بعد میں حکمت کے تحت اللہ اس کو بدلے، اور اللہ نے بدلا، اس کے دلائل موجود ہیں. اس وقت کے لیے وہ مفید اور اس وقت کے لیے. پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو تین اصول ہیں ایمان کے، جنہیں اراکین ایمانیات کہا جاتا ہے، جنہیں اصل ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کی جڑ، وہ تین ہیں، اور وہ ساری شریعتوں میں متفقہ رہی ہیں. کوئی ایسی شریعت نہیں ہے کہ جس میں توحید نہ رہی. کبھی بھی اللہ نے شرک کی کسی کو اجازت نہیں دیا کہ شرک کرو، نہیں. اللہ ہمیشہ سے ایک تھے، اللہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے. اللہ ذات اقدس کے لحاظ سے بھی ہمیشہ اکیلے تھے، اللہ صفات کے لحاظ سے بھی ہمیشہ اکیلے تھے، اور اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ اکیلے ہی رہیں گے. اس لیے کبھی شرک کی اجازت، اور رسالت یہ ایمانیات کا دوسرا رکن، دوسری جڑ رہی ہے. ہمیشہ سے اللہ نے جب بھی اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاؤ. اس لیے کہ بغیر اللہ کے ایمان پر، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے توحید کیسے آئے گی؟ اور پھر تیسرا رکن ہے آخرت. کیا ہے؟ آخرت. اور یہی ہمارا موضوع ہے. اس کو سمجھیے. یہاں تک کوئی تمہید سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ میں آئی ہے؟ اگر اس کو تھوڑا سا دوہرا دیں، ہر مذہب کے کتنے جز میں نے بتائے؟ 2. اور پہلے جز کا تعلق کس سے ہے؟ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اور ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے. یہ ایمان کی تعریف ہے. اور اگلی بات، اس ایمان کے کتنے رکن ہیں؟
کتنے ہیں؟ 3. پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اور آخری کیا ہے؟ اور یہ 3 ایسے ہیں کہ ہر شریعت میں، کسی شریعت میں یہ ایسے نہیں ہے کہ معاف ہو یا تبدیل ہو.